السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کئی دنوں سے -1 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپوزیشن رہنما بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان کی جگہ کسی کو بھی وزیر اعظم بنا لے، اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ -1 فارمولہ یہ کہ عمران خان کو نکال کر کوئی بھی قبول ہے۔ دوسری طرف حکومت کے اتحادی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اب -1 نہیں ہوگا بلکہ -3 ہوگا۔ اب سوال یہ کہ باقی 2 مائنس کون سے ہیں؟ نواز شریف فی الحال مائنس ہے، آصف علی زرداری بھی عملاً مائنس ہے۔ ماضی میں جب بھی محلاتی سازشیں ہوئیں یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوئی تو یہی کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم یا حکومت جائے گی تو دوسروں کو بھی جانا ہوگا۔ 90 کی دہائی میں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ صدر غلام اسحاق خان کو بھی نواز شریف کے ساتھ جانا پڑا۔ نواز شریف کی جنرل جہانگیر کرامت سے لڑائی ہوئی، پہلے جہانگیر کرامت گئے پھر نواز شریف گئے۔ اب معلوم نہیں شیخ رشید -3 کسے کہہ رہے ہیں، یہ 3 کون ہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما تو کہہ رہے ہیں کہ اب -1 نہیں بلکہ پوری پی ٹی آئی مائنس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان کی بات بہت حد تک درست ہے۔ نا تجربہ کار عمران خان اور ان کی ٹیم نے پوری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن سوال تو یہی ہے کہ کرکٹ کی نئی ٹیم بنانے والے سلیکٹر سے کون پوچھے؟ ایک خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو پاکستان لا کر اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، جبکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تجزیہ اور خبر درست نہیں ہے۔ جنرل راحیل شریف کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کی طرح کوئی ذمہ داری تو سونپی جا سکتی ہے لیکن ان کے حوالے حکومت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف وزیر اعظم یا نگران وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری چند سال پہلے 2 سابق آرمی چیف سے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایئر مارشل اظہر خان سے لے کر جنرل مرزا اسلم بیگ اور جنرل پرویز مشرف تک جن فوجی افسران اور آرمی چیف سیکس نے اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں، سب جماعتوں کا شیرازہ جو ہے بکھر گیا اور وہ ماضی کا حصہ بن گئی۔ ان دونوں سابق آرمی چیفز کا جواب تھا کہ فوج بحیثیت ادارہ کسی سابق جنرل کی پارٹی کو سپورٹ کر کے کیوں حکومت میں لائے گی؟ اگر اس کے مقابلے میں دیکھیں، جنرل ٹکا خان سے لے کر آج تک مختلف سیاسی جماعتوں خاص کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ریٹائرڈ فوجی افسر موجود ہیں، وہ سب بحیثیت سیاسی لیڈر کامیاب ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور ماضی میں بھی رہ چکے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہیں۔ اس کا تجزیہ پھر میں کبھی تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ آج بلاول بھٹو لاہور میں ہیں، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات متوقع ہے۔ بلاول بھٹو نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شہباز شریف سے ملاقات کر کے آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ اور ایجنڈا طے کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں بڑی جماعتوں کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ عمران خان مستعفی ہو جائے۔ اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ عمران خان مستعفی ہوں، تحریک انصاف جو ان ہاؤس تبدیلی لیا ہے اور خان صاحب کی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا لے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ اپوزیشن استعفے دے دے قومی اسمبلی سے اور مارچ میں عام انتخابات کرا دیے جائے۔ بات چیت جاری ہے۔ استعفوں کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نہیں چاہتی کہ موجودہ جمہوری سیٹ اپ کو ختم کر کے غیر جمہوری سیٹ اپ لایا جائے یا وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس سے اس کا خطرہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے خود کو اور پوری قوم کو بحرانوں میں پھنسایا ہوا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کے وزیروں اور غیر منتخب مشیروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بحرانوں سے کیسے نکلنا ہے۔ حکومت نے اپنی معاشی ٹیم بدلی ہے، چیئرمین ایف بی آر کو پھر تبدیل کر دیا ہے، نوشین امجد کی جگہ جاوید غنی کو نیا چیئرمین ایف بی آر لگایا ہے۔ نیا چیئرمین ایف بی آر اس لیے لگایا گیا کہ حکومت کو اپنا ریونیو ہدف حاصل کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ حکومت نے بجٹ تو منظور کرا لیا لیکن بجٹ کے اہداف حاصل کرنا بے حد مشکل ہے موجودہ حالات میں۔
महंगाई मसलसल बढ़ रही है और एक्सपोर्ट कम हो रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, बैरून माली से पाकिस्तानियों की जाने से जो ज़र मुआदल भेजा जा रहा था वो भी कम हो रहा है, हुकूमत मुआशी दबाव मसलसल बढ़ रहा है, अवाम मुश्किल में है, मामलात हुकूमत के हाथ से निकलते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।